بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم واعلم أن الله تعالى إذا بعث رسولا وثبتت رسالته بالمعجزة وحل على لسانه بعض ما كان حراما عندهم ووجد بعض الناس في نفسه انحجاما عنه وبقي في نفسه ميل إلى حرمته لما وجد في ملته من تحریمه فهذا على وجهين۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے اور اس رسول علیہ السلام کی رسالت معجزے کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے، تائید یافتہ ہو جاتی ہے، وحل علی لسانہ بعض ما كان حراما عندهم، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبانی بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے دیکھ حرام تھی، ووجد بعض الناس في نفسه، اور بعض لوگ اپنے دل میں اس حلال کردہ شے سے اعراض محسوس کرتے ہیں، یعنی اعراض کرنے لگتے ہیں۔ وَبَقِيَ فِي نَفْسِهِ مَيْلٌ إِلَى حُرْمَتِهِ، اور ان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ چیز حرام ہی رہتی، حلال نہ ہوتی، لما اس لیے کہ وَجَدَ فِي مِلَّتِهِ، اس نے اپنے مذہب میں اس چیز کو حرام پایا ہے اور حرام سمجھا ہے۔ تو شاہ صاحب آگے فرما رہے ہیں ایسے لوگ دو نظریے کے حامل ہوں گے، کہہ رہے فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ، ایسے لوگ دو نظریے کے حامل ہوں گے۔ نمبر 1، ان کان لتردد فی ثبوت هذه الشریعہ، اگر اس آدمی کا یہ نظریہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کو اس شریعت کے ثابت ہونے کے سلسلے میں تردد ہے، اگر وہ اس شریعت کے ثبوت کے سلسلے میں متردد ہے، فہو کافر بالنبی، تو وہ گویا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے اور نبی کا انکار کرنے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِاعْتِقَادِ وُقُوعِ التَّحْرِيمِ الْأَوَّلِ، اور اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ تحریم اول جو ہے، جب کوئی چیز پہلی مرتبہ حرام قرار دی جاتی ہے تحریماً، تو اس طرح حرام ہو جاتی ہے لا يحتمل النسخ، کہ اس حرام حکم کو منسوخ کرنے کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر الوہیت کی پوشاک اتار دیتا ہے، اور وہ بندہ یعنی اس ملت کا اور اس شریعت کا نبی جو اس قوم میں آیا تھا اس سے پہلے، اور وہ بندہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر اس نے کسی کام سے روکا ہے یا کسی کام کو ناپسند کیا ہے، پھر بھی آپ اس کام کو کر رہے ہیں، تو گویا اپنے مال اور اپنے آل میں آپ نقصان کو لازم کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ مستوجبا لحرم، استوجب یستوجب استیجابا کے معنی لازم کرنا، اور حرم کہتے ہیں نقصان کو، گویا پھر بھی آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو اپنے مال اور آل میں آپ نقصان کو لازم کرنے والے ہوں گے۔ فذلک مشرک باللہ تعالی، تو ایسا آدمی جو اس عقیدے کا حامل ہو وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا ہے، مثبت لغیرہ، اور غیر اللہ کے لیے بھی ویسے ہی غضب اور ویسی ناراضگی ثابت کرنے والا ہے جو ناراضگی مقدس سمجھی جاتی ہے اور قدسی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ وتحلیلا وتحریما مقدسین، اور حلال کرنا اور حرام کرنا، یعنی حلال کرنے کی اتھارٹی اور حرام کرنے کی اتھارٹی ثابت کر رہا غیر اللہ کے لیے، وہ اور یہ دونوں چیزیں بھی مقدس ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو زیبا مقدس تحلیل اور تحریم کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا ہے۔ ومنها،
اور شرک کا ایک مظہر اور بیان کر رہے ہیں، انہم کانوا یتقربون الی الاصنام والنجوم بالذبح لاجلہم، کہ وہ لوگ بتوں اور ستاروں سے قربت حاصل کرتے تھے، بالذبح لاجلہم، اس طور پر کہ ستاروں اور بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ کیسے ذبح کرتے تھے؟ اما بالاحلال عند الذبح باسمائهم، یا تو اس طور پر کہ ذبح کرتے وقت زور زور سے ان بتوں کا نام لیتے، احلہ نے نام پکارنا، کرے ذبح کرتے وقت ان بتوں کا نام بآواز بلند لیتے، واما بالذبح علی الانصاب المخصوصۃ لهم، یا تو اس طور پر ذبح کرتے، اما بالذبح، یا ذبح کرتے ان جانوروں کو مخصوص پرستش گاہوں پر، علی الانصاب المخصوصۃ لهم، ان مخصوص پرستش گاہوں پر جو ان دیوی دیوتاؤں کے لیے خاص کر دی جاتی تھی۔ فنہوا عن ذلک، لہذا ان لوگوں کو اس سے بھی روک دیا گیا کہ نہ ذبح کرتے وقت اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر ذبح کرو، اور نہ مخصوص جگہوں پر ذبح کر کے دیوی دیوتاؤں کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاؤ، یہ دونوں شکلیں جو ہے حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ ومنها انهم كانوا يسيبون الصوائب والبحائر تقربا الى شركائهم، اور ایک مظہر یہ بھی ہے شرک کا کہ وہ لوگ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی صوائب نام کے جانور اور بحیرہ نام کے جانور، تقربا الی شرکائہم، اپنے خود ساختہ دیوی دیوتاؤں سے قربت حاصل کرنے کی غرض سے، یعنی خود ساختہ وہ معبود جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان سے قربت حاصل کرنے کی غرض سے صائبہ اور بحیرہ نامی جانور چھوڑا کرتے تھے۔ فقال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو جائز ٹھہرایا ہے اور نہ صائبہ کو جائز ٹھہرایا ہے۔ اب یہاں پر بحیرہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کا نام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے، کہ جب بھی یعنی جو بھی دودھ اس جانور سے نکلے گا اس کو آدمی اپنے استعمال میں نہیں لے گا، بلکہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہے۔ اسی طرح سے صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے لوگ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں جو سانڈ وانڈ نظر آتے رہتے ہیں، یا بہت ساری آوارہ گائیں جو نظر آتی رہتی ہیں سڑکوں پہ، وہ یہ سارے جانور جو ہیں وہ بتوں کے نام پہ چھوڑے گئے ہیں، لہذا ان جانوروں کا کھانا اور ان جانوروں کا کھانا بھی حرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے صائبہ یعنی بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنا، یا بحیرہ یعنی یا جانوروں کے دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا، ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ومنها، اور شرک کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انہم كانوا يعتقدون في اناس ان اسماءهم مبارکۃ معظمۃ، کہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کے نام بڑے بابرکت ہیں اور بہت ہی قابل تعظیم اور قابل احترام ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کہ ایک ہے بڑوں کا احترام اور ایک ہے بڑی بزرگ شخصیت کا احترام۔ ہمارے ہندوستان میں بھی غلو پسندی اس حد تک ہے بزرگوں کے احترام میں کہ کبھی کبھی اس طرح کے شرک کا شائبہ اور اندیشہ ہم لوگوں کو بھی ہو جایا کرتا ہے کہ اس حد تک بزرگ کا احترام اور ان کو بابرکت سمجھنا کہ جو کچھ بھی وہ کہہ دیں ان کو مین و عین بڑوں کے احترام کے نام پر قبول کر لینا، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جائزہ نہ لینا، اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے کہ میں آپ کی سنوں گا ہی نہیں، چاہے آپ لاکھ غلط صحیح کہیں، میں اپنے حضرت ہی کی سنوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے خیال سے یہ وہ دھیرے دھیرے شرک جو ہے وہ انہی راستوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے انسانوں میں۔ وہ لوگوں میں یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے نام بڑے بابرکت ہیں اور وہ بہت ہی قابل تعظیم ہیں۔ وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان الحلف باسمائهم، کہ ان بزرگوں کے نام سے قسم کھانا جھوٹی، علی الکذب جھوٹی، یعنی کسی جھوٹی چیز پر
یعنی جھوٹی قسم کھانا ان بزرگوں کے نام سے یستوجب حرمن فی مالہ و اہلہ، اس سے لازم آئے گا مال اور آل میں کمی، یعنی جو کوئی بھی ان بزرگوں کے نام کی قسم کھائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا، تو عتاب ان پر لازم آئے گا۔ فلا یقدمون علی ذلک، لہذا وہ لوگ اس کام کی جانب پیش قدمی نہیں کرتے تھے۔ ولذلک کانوا، اسی لیے وہ لوگ یستحلفون الخصوم باسماء الشرکاء بزعمهم، وہ لوگ کن سے؟ وہ لوگ قسم لیتے تھے اپنے مد مقابل سے، باسماء الشرکاء، اپنے خود ساختہ اللہ کے بنائے ہوئے شریک کے نام سے، یعنی خود ساختہ شرکائے خدا کے نام سے وہ لوگ اپنے مد مقابل فریق سے قسم لیتے تھے۔ یعنی جب جھگڑا ہوتا تھا اور مد مقابل نہیں مانتا تھا تو اس کو کہتے قسم کھانے، کن کے نام پر؟ یہی جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا، جن کو شریک بنا رکھا تھا، جن کے نام کو معظم اور مکرم سمجھتے تھے کہ تم ان کے نام کی قسم کھاؤ، اس لیے کہ اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو وبال آ جائے گا، لہذا جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانے کی کوشش نہیں کرے گا، بعد آ جائے گا۔ فنہوا عن ذلک، لہذا ان لوگوں کو اس سے منع کیا گیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو کوئی بھی غیر اللہ کی قسم کھائے گا وہ شرک کرنے والا سمجھا جائے گا، چاہے اب اس میں متبرک نام ہو یا متبرک نام نہ ہو، نفس قسم ہی غیر اللہ کی یہ ناجائز ہے۔ وقد فسرہ بعض المحدثین، اور بعض محدثین نے اس روایت کی تفسیر میں تغلیظ اور تحدید کے معنی مراد لیے ہیں، یعنی اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک لوگوں کو منع کیا ہے، اور اس حد تک اس چیز کو آپ نے ناگوار سمجھا ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو گویا ایسی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں لا اقول بذلک، میں ایسی تشریح کا قائل نہیں ہوں، انما المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسم غیر اللہ باعتقاد ما ذکرنا، میرے نزدیک یہاں پر قسم کھانے سے مراد یمین منعقدہ ہے اور یمین غموس ہے جو غیر اللہ کے نام سے کھائی جائے اس عقیدے کے مطابق جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ تو گویا شاہ صاحب اس سے یمین منعقدہ اور یمین غموس مراد لے رہے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنا ہے کہ یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی جائے، آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں قسم کھائی جائے، وہ یمین منعقدہ ہے۔ اور یمین غموس جو گزشتہ کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے، اس کو کہیں گے یمین غموس۔ تو شاہ صاحب کے نزدیک یا تو یمین منعقدہ مراد ہے یا پھر یمین غموس۔ اور شرک کا ایک مظہر یہ ہے الحج لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے لیے سفر کیا جائے۔ حج سے یعنی جیسے ہم اور آپ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جو سفر کرتے ہیں اسے لغوی طور پر حج کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر بھی وہ سفر حجی ہوتا ہے جی۔ تو یہاں پر مراد یہ غیر اللہ کے لیے سفر کیا جائے۔ وذالک، مطلب اس کا کیا ہے کہ ان یقصد مواضع متبرکہ، کہ بابرکت جگہوں کا ارادہ کیا جائے، وہ بابرکت جگہ جو ان کے شرکاء کے ساتھ خاص ہیں۔ وَيَكُونُ الْحُلُولُ بِهَا تَقَرُّبًا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان متبرک جگہوں پر اترنا اور ٹھہرنا ان شرکاء سے قربت کا ذریعہ سمجھا جائے۔ فَنَهَا الشَّرْعُ عَنْ ذَلِكَ، لہذا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ کجاوے نہیں باندھے جائیں گے، یعنی سفر نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے۔ ہندوستان میں یہ کام ہمارے وہ سنی حضرات کرتے ہیں جو اجمیر شریف اور دیوا شریف جایا کرتے ہیں۔ بہرکیف آگے اب آخر میں بھی شرک کا ایک مظہر اور بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ أَبْنَاءَهُمْ عَبْدَ الْعُزَّى وَعَبْدَ الشَّمْسِ، کرے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے نام عبد العزیٰ اور عبد الشمس رکھا کرتے تھے، وَنَحْوَ ذَلِكَ، یا انہی جیسے دوسرے نام۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بندوں کے نام میں عبدیت کی نسبت کسی بندے سے جوڑتے تھے۔ كَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ
وہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام عبد العزا اور عبد الشمس رکھتے تھے، یعنی عبدیت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ کسی یعنی غیر اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ جیسے ہندوستان میں بھی نام رکھتے ہیں لوگ، غلام جیلانی، غلام رسول وغیرہ وغیرہ۔ فقال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، کہ وہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل، اور اسی سے جوڑے بنائے تاکہ اس کی جانب سکون حاصل کر سکو، اور جب مرد نے عورت کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے اندر مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا۔ اب اس کے آگے بھی، اس آیت سے آگے بھی تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر صرف یہ بتلانا ہے کہ اللہ نے جب سب کو ایک جان سے پیدا کیا تو چاہے عزا ہو، چاہے شمس ہو، یا چاہے غلام رسول ہو، چاہے غلام جیلانی میں جیلانی ہو یا رسول ہو، جو بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی، کسی بندے سے نہیں کی جائے گی، کیونکہ ساری مخلوق اور سارے بندے اللہ کی پیدا کرتا ہے، تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی میں سبھی شامل ہیں۔ وجہ فی الحدیث، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، یہ بات نقل کی گئی ہے، ان حوا سمت ولدها عبد الحارث، کہ حوا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا، وکان ذلک من وحی الشیطان، اور ایسا شیطان کے فریب پہ رکھ لیا تھا، شیطان کے دھوکے میں رکھ لیا تھا۔ وقد ثبت فی احادیث لا تحصى، اور ان روایتوں میں جو شمار سے ماورا ہے، یعنی جن روایتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی تعداد میں روایتیں ہیں کہ ان روایتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایتوں میں یہ بات مذکور ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اسماء اصحابہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے، اپنے صحابہ کے نام بھی آپ نے بدلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بھی نام بدلے۔ وہ کیسے کہ عبد العزا، جن کا نام عبد العزا تھا یا عبد الشمس تھا، ان ناموں کو آپ نے بدلا، یا ان جیسے دوسرے ناموں کو بدلا، اور نام آپ نے رکھا عبداللہ، عبد الرحمن وما اشبہہما، اور عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے دوسرے نام بھی۔ فہذہ اشباہ وقوالب الشرک، تو یہ سب کے سب شرک کے مظاہر ہیں اور شرک کے سانچے ہیں، شرک کی ظاہری شکلیں ہیں۔ نہى الشارع عنها، شارع علیہ السلام نے ان تمام مظاہر سے، ان تمام شرکیہ سانچوں سے منع فرمایا ہے، لکونها قوالب له، اس لیے کہ سب کے سب جو ہے شرک کے سانچے ہیں جن میں شرک ڈھلا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مولانا السلام علیکم۔ یہاں پر ایک اشکال تھا مولانا، میں جی اندری ترجمے سے بھی سمجھ لیجئے گمراہ ہو گیا ہوں، اس سے بھی میں کہہ رہا تھا، یہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وقد خصرہ بعض المحدثین على معنى التلغيظ والتهديد ولا أقول بذلك، وإنما المراد عندي اليمين اليمين المنعقدة واليمين الغموس، واليمين الغموس باسم غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرنا۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں، یعنی جو اس سے پہلے جو گزرا ہے اس کو میں مانتا نہیں، میری رائے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی رائے نہیں ہے جو آگے گزرا ہے، یعنی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو کیا مطلب ہے اس کا معنی، اور اس کے بعد کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن حضرات نے یہ کہا کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تغلیظ اور تہدید کا پہلو اختیار فرمایا ہے، گویا دھمکی دی ہے، اور حد درجے اس پر کیا کہتے تغلیظ فرمائی ہے،
گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس روایت کا مفہوم نہ تغلیظی ہے نہ تحدیدی ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اوپر کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق یا تو یمین کی یعنی قسم کی یا تو یعنی یمین منعقدہ ہے یا پھر یمین غموس ہے. گویا جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں، اور جھوٹی قسم وہ بھی غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر قسم کھانے کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے. نہ اس میں تحدید کا پہلو ہے اور نہ تغلیظ کا پہلو، بلکہ اس کے اس عمل کو شرکیہ عمل قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ قسم کھانا ہے غیر اللہ کے نام پر. بس یعنی اس حدیث سے موافق بھی ہیں وہ نا. جی 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 مفہوم دوسرا لے رہے ہیں وہ. میں پورا نہیں سمجھا. ایک تو پہلے بعض والوں نے محدثین نے جو مفہوم لیا ہے اس سے ہٹ کر مفہوم مراد لے رہے ہیں. کیا مفہوم ان کا اور بعض کا کیا مفہوم تھا؟ وہ تغلیظ اور تحدید کا پہلو تھا پہلے والوں میں. جی جی جی. اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تحلیل اور تغلیظ اور تحدید کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی غیر اللہ کے نام پر قسم کھائے گا وہ شرک کرے گا. اظہار شرک کا پہلو ہے اس میں. اظہار شرک، لیکن فی نفسی ہی شرک نہیں ہے. مطلب نہیں شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یہ اسلوب کے اعتبار سے اسلوب کا فرق ہے دونوں کے نزدیک. یہ غموس گزشتہ کے بارے میں ہے یا آئندہ کے بارے میں ہے؟ منعقدہ آئندہ کے بارے میں، غموس گزشتہ کے بارے میں.